بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان کے اندر پاکستان کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے خلاف ہر شہر میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا اور اس کے مین آفسز اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت نے ایک یادداشت پیش کی جس میں فارن فنڈنگ پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے کردار کی مذمت کی گئی ہے۔ آپ یہ پوچھتے ہوں گے کہ یہ فارن فنڈنگ کیا ہے، تو میں اس کی سمپلی یہ تعریف کروں گا کہ فارن فنڈنگ سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بیرون ملک کی ایسی کمپنی، ملٹیپل نیشنل کمپنی جو اتنا بڑا پیسہ استعمال کر کے پاکستان کے اندر رجیم چینج کرائے یا اس کی پالیسیاں اس اسمبلی کے اندر اس طرح کی بنوائے تاکہ جس سے وہ مالی یا کوئی اور فائدہ حاصل کر سکیں، اسے کہتے ہیں فارن فنڈنگ ایڈ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا اپنے اس الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا ہے وہ تقریباً 100% پاکستانی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ میں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر میاں اور بیوی کے دونوں کا نام لکھا ہوتا ہے اکاؤنٹ چیک بک پر، تو ان میں سے کوئی بندہ جو سائن کرتا ہے وہ اسی کا چیک ایشو ہوتا ہے، جو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ مگر اگر ایک آدمی مرد اس کو سائن کرتا ہے تو اس کا مطلب مرد نے وہ چیک ایشو کیا ہے اور وہ ساری اس رقم کی چیک ایشو میں کی گئی کا مطلب وہ ذمہ دار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی کرتی ہے سائن تو اس میں سے اگر وہ جتنی اماؤنٹ کا وہ چیک ہوگا وہ اس کا ساری کا وہ خود ذمہ دار ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدھی انہوں نے کسی جگہ پر پیمنٹ کی ہے۔ البتہ دونوں کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ دونوں کے پاس ایک ایک چیک بک ہوتی ہے اور ان میں سے جو چاہے وہ اس وقت استعمال کر سکتا ہے، تو اس میں ایک ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کیا یہ اچھا ہوتا اگر الیکشن کمیشن جن کو یہ نام آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے ان سے خود وضاحت مانگ کے اس کو معاملہ شروع میں ہی رفع دفع کر دیتا، جو اب پاکستان میں اندر ایک بھونچال آیا ہوا ہے، ہر آدمی اس کو ڈسکس کر رہا ہے اور الیکشن کمیشن کی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے جس کے بل بوتے پر حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی ہیں، لیکن اس آئینی ادارے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ حالات کو صحیح رکھنا، صاف اور شفاف الیکشن کرانا، مگر وہ ان سب میں ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گریٹ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پچھلے تقریباً 8 فیصلے ایسے ہیں جو الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف دیے اور تحریک انصاف نے یہ محسوس کیا کہ وہ اس سے اختلاف کرتے ہوئے آگے کورٹ میں انہوں نے اپیل کی، تو کورٹ میں سے ان کو ریلیف ملا۔ مگر سوال یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر لگاتار 8 فیصلے ایسے کیوں ہیں اور اس مخصوص پیریڈ کے اندر کیوں ہیں کہ جس میں یہ ایک پارٹی بنا ہوا ہے جو ہمارا الیکشن کمیشن، تو ان کا یہ پھر حق بنتا ہے وہ یہ مطالبہ کریں، خاص کر چیف الیکشن کمیشنر، جس پر ہر جگہ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت نون لیگ کی ایک ونگ بنا ہوا ہے اور ان کو ساری سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ اس سے پچھلے ضمنی الیکشنز میں بھی جو 20 حلقوں میں پنجاب میں ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے دھاندلی کی انتہا کیا، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نون لیگ نے الیکشن ہارنے کے باوجود یہ کسی جگہ نہیں کہا کہ دھاندلی نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے انہوں نے نہیں کہا کہ وہ ہارے بھی ہیں اور دھاندلی بھی انہوں نے رج کے کی ہے۔ اب وہ کہنے کے قابل نہیں رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف جیت کر بھی کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے، فزیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب لوگ پولنگ اسٹیشن پر ووٹ ڈالنے نہیں آئے تو ان کے ووٹ پھر کیسے نکلے۔ یہ سوال جو ہے وہ واقعی اس کا جواب ملنا چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جن لوگوں کے نام انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ یہ فارن فنڈرز ہیں، ان لوگوں نے یہ جو ہے ایڈ یہ جو سپورٹ کی ہے فائنینشلی، یہ 2012 اور بالخصوص 2017 سے پہلے جو کی ہے ان کے نام آئے ہیں، اور 2017 کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی آدمی ان کو فنڈز فراہم کرے وہ پاکستان کا نادرا کارڈ کا نمبر اپنا ضرور لکھے، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بتائے
کہ وہ کون ہے، تاکہ پاکستان میں الیکشن کمیشن اگر کوئی اس طرح کی یا کوئی ادارہ تحقیقات کرے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے یا پتہ لگنا چاہیے کہ کوئی غیر متعلقہ آدمی فنڈ نہیں فراہم کرا، کیونکہ تحریک انصاف ذمہ دار قسم کے لوگوں کی ایک جماعت ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی جگہ پر ان کا نام مس یوز ہو۔ اور جب یہ قانون آیا 2017 میں تو اس کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال میں آپ کو اپنی ایک دیتا ہوں کہ میں نے بھی ایک دفعہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے 30 میل کی سپیڈ پر سے زیادہ گزر رہا تھا تو مجھے پینلٹی ٹکٹ آیا۔ تو جب میں نے کورٹ میں جا کر بتایا ان کو کہ وہاں پر تو اب جو سپیڈ لمٹ جو ہے وہ تو 40 کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو آپ مجھے کیسے یہ ٹکٹ بھیج سکتے ہیں؟ تو ان جو ہمارے جو اس وقت لوکل مجسٹریٹ تھے تو انہوں نے جب چیک کر کے بتایا پولیس کی مدد سے، تو انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ سپیڈنگ کر رہے تھے اس روز وہ سپیڈنگ جو ہے وہ 30 مالی تھی، تو لہٰذا آپ نے قانون بریک کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے قانون یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے جب قانون توڑا ہے تو اس وقت اس کی امپلیکیشن کیا تھی۔ تو لہٰذا جو انہوں نے 40 میل کی سپیڈ کی ہے وہ ایک ہفتے کے بعد کی تھی۔ اسی طرح اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے تو اسی طرح پھر اس کی جزا بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 2017 میں یہ قانون ہی نہیں تھا، قانون ہی 2017 میں بنا ہے، تو اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے، جیسے بھی ہوتا رہا ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، اس کی تحقیقات اس زمرے میں نہیں آتی۔ اگرچہ تحقیقات اگر کی جائیں تو ان لوگوں نے کوئی غلط نہیں کیا۔ یہ 100% جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں اور پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر بددلی پیدا کرنے والی بات ہے۔ الیکشن کمیشن جو کروڑوں اور اربوں روپیہ لگا کر لوگوں کو اس طرح مال کرتا ہے کہ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، اور جب لوگ جمہوریت کے لیے اس طرح باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کو یہ پیچز بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اتنے لوگ ہماری مرضی کے خلاف کیوں نکل آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو دھاندلی کرنی تھی، جو انہوں نے اس سے منافع لینا تھا، جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی نون لیگ کے وڈیروں کے ساتھ، وہ تو پوری نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ اب پاکستان کا عام جو ووٹر ہے وہ جاگ گیا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اتنی بلنڈرز کرنے کے بعد اب چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان سکندر کو فوری استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے، چاہے جا کے وہ مزید اس برے وقت سے گزریں۔ انہیں ہر صورت اب کوئی جواز ہی نہیں رہ جاتا، کیونکہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت جس کی 2 بڑے صوبوں میں حکومت ہے، اگر وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں، تو راجہ سلطان سکندر کو یقینی طور پر اپنی پوزیشن کا جائزہ لینا چاہیے اور انہیں اس عہدے سے فوراً علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ یہی مسئلے کا پرامن حل ہے، ورنہ لیٹر سونر حل یہی ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنے دوست و احباب کا خیال رکھیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت۔